جو بات میں کہنے لگا ہوں مجھے پتا ہے بڑے لوگوں کو اعتراض ہوگا، بٹ دس از دا فیکٹ آف اٹ۔ مجھے تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو مجرم کہو۔ پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور الزام کس پہ ہے؟ جو فجر کی اذان دے رہا ہے پہ کہتے ہیں پاکستان میں ملائیت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سندھ میں دھائیوں سے ایک سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی پارٹی بیٹھی ہے، سب سے زیادہ استحصال تو وہاں پہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 10 لوگ بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے ہم سے سیکھا ہوا ہو اور وہ کسی میت کی وراثت کی جو ہے پیچھے اس کی تقسیم شرعی طور پہ بتا سکیں۔ ہمیں کیوں غلط فہمی ہے کہ ہم نے سارے سسٹم کو ربش کر کے ہم اسلام لے کے آئیں گے؟ بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم جو آئیڈیولوجیکل پرابلمز ہیں ماڈرن ایج کے، جس سے ہمارا مدرسہ ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کہ اسے کیسے چیلنج کریں، ہم وہاں پہ اسسٹ کریں جا کے۔ ایتھیزم، لبرلزم، سیکولرزم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ کیسر احمد راجہ صاحب جو لبرلز کے لیے یا الحاد کو پھیلانے والوں کے لیے نا وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ڈراؤنا قسم کا خواب بن چکی ہیں۔ کافی زیادہ شکل کے اعتبار سے ٹھیک ہے پھر ویسے وہ۔ کافی زیادہ میسیجز ہمیں آتے ہیں، اور 90% جو الحاد کو پروموٹ کرنے والے یا جو لبرلزم کے سپورٹر ہیں نا، ان کے تیروں کا رخ کیسر احمد راجہ صاحب کی طرف ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں آج بہت سے ایسے سوال ہیں جو کیسر بھائی کی ذات کے ارد گرد گھومتے ہیں، یہاں سے یہ شروع کرتے ہیں۔ کیسر بھائی فرسٹ آف آل تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ ٹائم دیا۔ پہلا سوال کیسر بھائی یہ ہے جو میں ذاتی طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسر احمد راجہ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، پاکستان کی ملت کے لیے یا دین کے لیے کیسر احمد راجہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور کیا راتوں رات ہی آپ کے یہ دل میں الہام آ گیا کہ یہ الحاد اور لبرلزم والا جو فتنہ ہے یہ پھیل رہا ہے، اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، یا اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ اب 3 4 سوال ہیں کہ کیسر احمد راجہ کیا ہے؟ امیجن سیدھا سادہ انسان ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے پاکستان کے لیے کیا ویژن ہے، میرا وہی ویژن ہے جو ان کروڑوں لوگوں کا تھا جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، جن لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہمیں ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ملے جہاں پہ ہم ایک پروگریسو اسلامک ریاست ہم بنا سکیں۔ میں اسی کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں۔ اچانک خیال آیا نہیں، اچانک نہیں آیا، ہمیشہ سے خیال رہا۔ پاکستان سے باہر میرے جو کام کاج تھے وہ اور طرح کے تھے، ایتھیزم لبرلزم پہ جو کرٹیک ہے۔ پاکستان میں چونکہ لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ پاکستان میں وہ سسٹم لے کے آنا چاہتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کے فیلئر کی وجہ بنا، اس کو ایوائڈ کرنا، کم سے کم لوگوں میں یہ اویئرنیس دینا کہ یہ جو تجربہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ویسٹ کے ڈیزلنگ ایکسٹیریئر کو نہ دیکھیں بلکہ وہاں کے جو کلچرل ایشوز ہیں، جو سوسائٹل ڈکلائن ہے۔ اور یہ باتیں میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے ویسٹ میں آدھی سے زیادہ زندگی گزاری، ایک تاثر بنا کہ میں ویسٹ کے خلاف ہوں، ویئر ایز میں ویسٹ کے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میں ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں میں ان کے حق میں نہیں ہوں، جو بھی پالیسیز غلط ہیں۔ باقی لوگوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ ایک ٹام جو صبح 4 بجے اٹھتا ہے کہ وہ 5 بجے گھر سے نکلے کہ 6 بجے اپنی فیکٹری میں پہنچے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے پرووائڈ کر سکے، میرا اس سے کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ کسی اسٹیسی سے میرا کیا ایشو ہو سکتا ہے جو صبح اٹھ کے کسی جگہ پہ کام کرنے کو جاتی ہے اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے وہ کر رہی ہے، اپنے مستقبل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے؟ میرا ان لوگوں سے کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک آئی ریسپیکٹ دیم۔ میں ان کی سائنس ٹیکنالوجی کی قدر کرتا ہوں، میں صرف ان کی یہ پالیسیز کے جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس کو مار دو، اڑا دو، یہ چیزیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ تو میرا یہ ویژن بڑے عرصے سے رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اٹس جسٹ دیٹ کہ میں نے پاکستان میں اس پہ اب تو خیر بولتے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، لیکن کوئی بھی حادثہ یا اچانک نہیں ہوا کرتا، وقت بڑے ٹائم سے پرورش کر رہا ہوتا ہے، تو میری بھی ایسے ہی ہوئی۔ کیسر بھائی آپ نے دین کے مختلف شعبہ جات ہیں، کیا وجہ بنی کہ سیکولرزم اور الحاد کو رد کرنے کے لیے ہی آپ اس میدان میں اترے؟ اور بھی فیلڈز تھی دین کی، آپ وہ کام بھی کر سکتے تھے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ یہ فیلڈ آپ نے کیوں سلیکٹ کی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو انٹینشنلی دین کے خلاف ہیں۔ ہاں، بہت سے ہماری کام ایسے ہیں جن کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ دین کی خدمت نہیں ہو رہی، فرقہ واریت مثال کے طور پہ ایک ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن لبرلزم، سیکولرزم، الحاد، یہ ڈائریکٹلی کمپیٹنگ فورسز ہیں جو اینٹی ریلیجیس ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، دین اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں خود کو اسلام کی جو آئیڈیالوجیکل باؤنڈری ہے میں اس کا سپاہی کہتا ہوں، تو میں تو اسی بارڈر پہ لڑوں گا جہاں سے اس طرح کا فرنٹ کوز کیا جا رہا ہے۔ میرے اپنے گھر کی کیا باتیں ہیں، میرے اپنے مسالک ہیں، وہ اس پہ اور بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں ان چیزوں کو، ان فورسز کو جو میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست جو آ کے دین پہ، اب دیکھیں نا، جب آپ کے اسٹوڈنٹ کے پاس آ کے کوئی آدمی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ
جتنی بھی تمہارا نیریٹو ہے اسلامک کریشن کے حوالے سے یہ سارے کا سارا غلط ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، جو کہ بذات خود ایک جھوٹ ہے کہ وہ سائنس ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں بتا سکتی. اٹس امپاسبل. آپ سائنس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو فلسفی آف سائنس کے بغیر آپ اسے نہیں سمجھ سکتے، اور اگر آپ فلسفی آف سائنس کو آپ پڑھتے ہیں، آپ اسے سمجھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ فینومنا کی انٹرپریٹیشن انسان اپنے عقائد کی روشنی میں کرتا ہے. جس انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ دیکھو بھی میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، لیکن وہ سائنٹسٹ کی انٹرپریٹیشن ہے، سائنس نہیں ہے. وہ بھی سائنٹسٹ ہی تھے، کرسچن سائنٹسٹ تھے، گیلیلیو اور نمبر آف ادر سائنٹسٹ، جو کہ سمجھتے تھے کہ یہ تو خدا کا کام ہے جس کو ہم سائنس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اپنے نظریات پہ اس اپلائی کرتے تھے. تو پھر جب میں اس طرح کے دجل جھوٹ فریب دیکھتا ہوں، دین اٹ بیکمز اوبلیگیشن کہ میں کنفرم کروں کہ نہیں، آپ جو بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سائنس کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. ریلیجن پہ آپ فخر کر کے بڑے اچھے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میں انہی نظریات کو کاؤنٹر کروں گا جو براہ راست اس قسم کا کاؤنٹر جو ہے وہ فرنٹ کوز کرتے ہیں. کیسر بھائی، آپ کے مخالفین جو ہیں وہ اعتراض جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کیسر احمد راجہ صاحب جو سیکولر لوگوں کے خلاف یا میرا جسم میری مرضی والوں کے خلاف یا جو الحاد پہ کام کر رہے ہیں، کیسر احمد راجہ صاحب کے پروگرام سن کے ایسا لگتا ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب بھی تو ان پہ اپنا نظریہ زبردستی تھوپنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ برداشت والا یا وہ کہا جاتا ہے جی کہ اختلاف رائے برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب کی پرسنالٹی کیا ہے، ذرا یہ بھی اس پہ بھی وضاحت فرمائیں کہ لوگوں کا یہ اعتراض بڑا آ رہا ہے آپ پہ. پہلا سوال کا حصہ کہ تاثر کہ میں زبردستی اپنے نظریات ان پہ ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہوں، شور بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن کہاں؟ ان کی ذاتی زندگی میں تو نہیں، ان کی پرائیویٹ سپیس میں تو نہیں، ان کے ڈرائنگ روم میں تو نہیں، پبلک سپیس میں. پبلک سپیس سب کی اونڈ ہے. جب آپ ایک ملک جس کی پبلک سپیس شریعہ ڈریون ہونی چاہیے، اور لوگوں کی خواہش ہے کہ جب بھی ہمارے سرویز ہوتے ہیں، جب بھی ہماری لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، تو پیو سروے کے مطابق مثال کے طور پہ پاکستان، حالانکہ انہوں نے کم دکھایا لیکن 84% وہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ ہیں جو پاکستان میں شریعت چاہتے ہیں. جب وہاں پہ آ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا جسم میری مرضی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اگر ہیں تو کسی کو کیا پرابلم ہے، دو مرد آپس میں شادیاں کر لیں تو کیا ہے، دو عورتیں کر لیں، یہ پبلک سپیس کے میٹر ہیں. تو وہاں پہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ملک اگر قربانیاں دے کے بنایا گیا ہے دین کے لیے، تو وہاں پہ تو پھر دین کی مرضی چلے گی. تو میں اگر کہتا ہوں کہ وہاں پہ میں اپنی مرضی فورس کر رہا ہوں، تو وہ مرضی کیسر راجہ کی ذاتی نہیں ہے، وہ اس شریعت کی ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. اٹ میکس اے لاٹ آف سینس، اٹ از کامن سینس کہ ویسٹ میں بھی آپ جہاں سے یہ ہمارے خیالات آتے ہیں، وہاں پہ جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے وہاں ان کی اجازت نہیں ہے. اینڈ آف سٹوری. اگر منشیات جس طرح کی منشیات کی اجازت نہیں ہے وہ پبلک سپیس میں آپ نہیں کر سکتے. اب کوئی آدمی اگر وہاں پہ کوکین پی رہا ہے اور دوسرا اسے کہے کہ تمہیں نہیں پینی چاہیے، تو وہ کہے کہ تم اپنی مرضی کون ہوتے ہو مجھ پہ کرنے والے؟ بھائی اس ملک کا قانون ہے، وہ یہ شریعت کے قوانین ہیں، یہ تو ایسے ہی ہونے چاہیے. دوسرا جو حصہ ہے کہ برداشت اور کوئی ایسی بات، دیکھیں میں ان چیزوں کو میرے دل میں کوئی سیریس لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ہاں کوئی ایویڈنس ہے کہ میں نے کسی پہ کوئی الزام لگایا ہے، میں نے کسی پہ کوئی گالی دی ہے، کبھی کسی پہ میں نے کوئی ذاتی حملہ کیا ہے، تو ضرور مجھے بتائیں. میں انسان ہوں، بھول چوک مجھ سے اگر ایسا ہوا ہے تو آج بھی the first person to put my hand up and apologize to that person کہ نہیں یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے بدترین دشمن بھی مجھے کم سے کم اس چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں کہ اختلاف کرو یا اتفاق کرو، میں سنتا ضرور ہوں، موقع ضرور دیتا ہوں کہ آپ آئیے بات کریں، میرا پلیٹ فارم آپ کے لیے اویلیبل ہے، اختلاف کریں، مجھے اپنے پاس بلائیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، آف کیمرہ بات کریں گے، اختلاف کریں. کیونکہ نیشن کو اگر ہم نے سائیکولوجیکلی ہیل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار ڈائلاگ ہے. اس کا طریقہ کار یہ نہیں، آپ جب پبلک پالیسی میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی مائنورٹی رائے کو لوگوں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے اس سے پرابلم ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بھی کہتا ہوں ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں. باقی I'm not interested کہ برداشت. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ جو بڑے پروگریسو اور ماڈرن تھنکنگ والے اور بڑے جو اسلام کو ریگریسو اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں کہتے تھے، یہ ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب گالیاں وہ دے رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے ڈائلاگ کرو.
حالانکہ ایک زمانہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہم پروگریسو اور یہ وہ ہیں. اب وہ ہمارے آگے آگے ہوتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آئیے نا ڈائلاگ کریں، آئیے سائنس پہ بات کرتے ہیں، آئیے فلاسفی پہ بات کرتے ہیں، آئیے لبرلزم پہ کرتے ہیں، نائلزم پہ کرتے ہیں، میتھڈولوجیکل نیچرلزم پہ کرتے ہیں. وہ آگے سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جو خود نہیں دیتے وہ دوسروں سے کہلوا دیتے ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے بہرحال. اچھا کیسر بھائی، سوشل میڈیا پہ بہت سے اسپیکرز وائرل ہیں اسلام کو لے کے ہی، اسلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، جی لیکن اکثریت جو اسپیکرز وائرل ہیں ان کا جو تاثر ہے، ہم نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ اگر ان کا آپ تاثر دیکھیں، بہت بڑے بڑے نام ہے کہ ان کے بات کے کرنے کے گفتگو کے لہجے سے یا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ خاص ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں مذہبی طبقے کو. عام استدلال میں آپ کہیں جی مولوی، ہاں جی آپ وہ وائڈ اسپیکر ہیں جو اس ٹائم جن کا کوئی سوسائٹی پہ اثر ہیں، کہ آپ کا جو منہج ہے، یا آسان الفاظ میں کہیں آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مذہبی طبقہ ہے اور عوام ہے، بجائے ان میں دشمنی ڈالنے کی یا مزید اختلافات کو ہائی لائٹ کرنے کی، برج کا کام کرنا چاہیے کہ یہ گیپ جو ختم ہو. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ یہ نفسیات آپ کی کیوں ہے بھائی؟ آپ اس طرح مذہبی طبقے کو ٹارگٹ نہیں کرتے جس طرح باقی جو وائرل اسپیکرز ہیں وہ. دیکھیے، ریڈ ہیرنگ ایک ایسا مغالطہ ہے جس میں لوگوں کو ڈال کے آپ اصل ٹارگٹ سے ان کو ہٹا کے کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہمارے مولوی حضرات، علماء حضرات وہ سوسائٹی کا ایک آئیڈیل گروپ ہیں، میں یہ نہیں کہتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر چیز کا الزام ان پہ لگا کے آپ سوسائٹی کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ جو اصل ٹارگٹ ہے، اصل مجرم ہیں، ان سے آپ ٹارگٹ کو آپ مس کر دیتے ہیں اور آپ ایک غلط سمت میں چل پڑتے ہیں. میرا صرف پرابلم صرف اتنا ہے، میرا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کرپشن ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. یہ آپ کو مولوی نہیں سکھاتا. پاکستان میں سب آپ ہسپتالوں میں جائیں، وہاں پہ 9 مہینے جس عورت کی فائل، پریگننٹ خاتون کی، جو لیڈی ڈاکٹر کرتی ہے اور سارا کچھ ٹھیک بتاتی ہے، اس کے پاس فائل ہوتی ہے، آخری دنوں میں اچانک بچے کی کبھی اس کی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، زبردستی اس کا سی سیکشن، سیزیرین اس کا کر کے سامنے وہ جو کچھ ہزار روپے کی چیز ہوتی ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. اس سچویشن میں آپ نہ بھی نہیں کر سکتے، زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ کرپشن ہے، یہ ظلم ہے، لیکن یہ مولوی کا سکھایا ہوا نہیں ہے. آپ کسی سرکاری دفتر میں جائز کام کرانے کے لیے آپ رشوت کے بغیر وہاں پہ 2 منٹ آپ نہیں بیٹھ سکتے. یہ مولوی کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے. آپ بجلی کے بل اس وقت پاکستان میں عذاب بنا ہوا ہے، جس کے 50 یونٹ ہیں اس کا بھی بل ہزاروں میں آ رہا ہے، اور جو ہزاروں یونٹ کر رہا ہے وہ فری میں رہ رہا ہے کیونکہ وہ سرکاری افسر ہے، وہ وابڈا کا ملازم ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولوی پہ الزام لگائیں، لیکن جس چیز کا الزام لگتا ہے، 2021 میں ہمارا بجٹ تقریباً 38 بلین کا تھا، عیاشی کا بل 17.4 بلین کا تھا، فری فیول، فری بجلی کے یونٹ. ان سارے جرائم کا مجرم مولوی آپ کو نظر آتا ہے، جو 9,000 10,000 12,000 روپے مہینے پہ وہ کام کر رہا ہے اور بغیر ہڑتال کے کر رہا ہے. وہ مجرم ہے آپ کا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اصل کام اگر اسلام کی خدمت کرنا ہے کسی کا، تو وہ ہمارے علماء نے کرنا ہے، مدارس نے کرنا ہے. جو بات میں کہنے لگا ہوں مجھے پتا ہے بڑے لوگوں کو اعتراض ہوگا، بٹ دس از دا فیکٹ آف اٹ. جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ماڈرن ایج اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، مجھ فقیر کو اس میں شامل کریں، باقی جتنے بھی ہیں میری طرح کے لوگ، میں خود کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں، وہ اسکالر ہیں. ہم سب کے جتنے سننے والے ہیں سب کو اکٹھا کریں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 10 لوگ بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے ہم سے سیکھا ہوا ہو اور وہ کسی میت کی وراثت کی جو ہے پیچھے اس کی تقسیم شرعی طور پہ بتا سکیں. اگر انہیں پتا ہے تو کسی عالم سے سیکھی ہوئی ہے، ہم میں سے کسی کی نہیں سکھائی ہوئی. ہمیں کیوں غلط فہمی ہے کہ ہم نے سارے سسٹم کو ربش کر کے ہم اسلام لے کے آئیں گے؟ بھائی ہمارا کام ہے کہ ہم جو آئیڈیالوجیکل پرابلمز ہیں ماڈرن ایج کے، جس سے ہمارا مدرسہ ابھی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے کہ اسے کیسے چیلنج کریں، ہم وہاں پہ اسسٹ کریں جا کے. ایتھیزم، لبرلزم، سیکولرزم، ہم ان چیزوں میں معاونت کریں. مجھے آج پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے تو کہ شریعت میں لے کے آؤں گا؟ نہیں بھائی، مجھے مدرسہ چاہیے اس کے لیے جس نے بتانا ہے شریعت کیسے ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مولوی آپ کو دشمن نہ بنائیں. دشمن آپ کی سول سروس ہے، دشمن ریاست کے وہ لوگ
جن کا کام آپ کی خدمت کرنا ہے، سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجرم وہ ہیں. الزام سارا مولوی پہ، کہتے ہیں پاکستان میں مولائیت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے استحصال ہوتا ہے. سندھ میں دھائیوں سے ایک سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والی پارٹی بیٹھی ہے، سب سے زیادہ استحصال تو وہاں پہ ہوتا ہے. انسانیت کی چیخیں وہاں پہ نکلتی ہیں. لٹرلی آپ کوئی جرم کر دیں، جیسے بھی وہ ایک بچی کے ساتھ ابھی ہوا، ایسی کئی بچیاں ہیں وہاں پہ جن کے ساتھ ایسے ظلم ہوئے، زیادتی ہوئی. آل یو ہیو ٹو ڈو از کہ جو کنگ پارٹی ہے آپ اسے جوائن کر لیں، سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ مولائیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے تکلیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے اس کو مجرم کہو. پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور الزام کس پہ ہے؟ جو فجر کی اذان دے رہا ہے، جو تراویح پڑھا رہا ہے. کوئی کامن سینس بھی ہونا چاہیے نا بندے میں. میرا صرف یہ اعتراض ہے. باقی میں نہیں کہتا کہ مولوی جو ہیں وہ آئیڈیل سر نہیں، جو ان کی غلطیاں ہیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، بٹ دے آر ناٹ یور کرمنلز، دے آرنٹ. اچھا، اس پہ کیسر بھائی اعتراض کرنے والے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں جائیں جن کو شریعت کا علم ہے تو ان کی تعداد بھی ادھر اچھی خاصی ہے، اور ان کے ہونے کے باوجود دن بدن اس ملک کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. صحیح. تو پھر ان کو ان چیزوں سے ہم جان تو نہیں چھڑوا سکتے نا، یا ان کو نیٹ اینڈ کلین کہہ کے بالکل جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، کیا ایسے کرنا بھی ٹھیک ہوگا؟ میں نے تو کبھی بھی زندگی میں نہیں کہا کہ آپ اس طبقے پہ آپ اعتراض نہ کریں. میں کہتا ہوں کہ اعتراض ایک ویلڈ فاؤنڈیشن پہ ہونا چاہیے، ویل فاؤنڈیڈ ہونا چاہیے. ہر چیز کو کہہ دینا کہ ملک میں مسائل کا حل یہ ہے. پھر دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے، آپ جس چیز سے آپ کو آؤٹ پٹ اچھا چاہیے ہوتا ہے، آپ اس میں ان پٹ بڑا اچھا آپ رکھتے ہیں تو ہی ہوتا ہے. گاڑی میں اچھا فیول ہونا چاہیے، فیکٹری میں اچھی پالیسیز ہونی چاہیے، جس زمین سے اچھی فصل چاہیے اس زمین کے لیے پورے کا پورا سپورٹ میکنزم ہونا چاہیے، اچھی کھاد، اچھا دانہ، بارش کا پانی ہو، اگر بارش نہیں ہے تو نہری پانی، دھوپ، یہ وہ ہر چیز کی ہونی چاہیے تاکہ فصل آپ کی اچھی ہوتی ہے. مولوی پہ ہم انویسٹ کیا کرتے ہیں جس سے ہمیں توقع ہے کہ سارے پاکستان کے مسائل اس نے حل کرنے ہیں؟ کسی آدمی کے اگر 3-4 بچے ہیں جن میں سے 2-3 برائٹ ہیں، بڑے اچھے ذہن کے ہیں، ایک خدا نہ خواستہ اگر اللہ سب کو اس امتحان سے بچائے، اگر وہ اگر تھوڑا سست ذہن نکل آتا ہے تو اس نے باقی برائٹ بچوں کے لیے تو بڑا زبردست مستقبل طے کیا ہوتا ہے. جو ذہنی طور پہ سست ہوتا ہے اسے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیتا ہے کہ چلو یار یہ کہیں امام مسجد بن جائے گا. اب ہم خود ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کم تر افراد ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دو. الزام کس پہ ہے پھر؟ اسلام کے کھاتے میں ڈال کے ان کے خود ذمہ داری بھی نہیں لے رہے کہ مدرسہ ان کو جو نا کھانا پینا دے دے گا، چلے ہم مدرسے کو تھوڑے سے ڈونیشن دے دیں گے. حالات کچھ بہتر ابھی ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان میں ایسی جگہ موجود ہیں جہاں پہ ہمارے مدرسہ کے بچے ابھی بھی مانگ کے کھاتے ہیں. جب آپ مانگ کے کھاتے ہیں تو انسان کی غیرت ختم ہوتی ہے. دین نام ہی دوسری غیرت کا ہے. جس کو ہم مانگ کے کھانے پہ مجبور کرتے ہیں، کل اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غیرت سکھائے گا، دین سکھائے گا. توقع کیا ہے مولوی سے؟ آپ کریں نا مولوی کو انڈیپینڈنٹ، دیں ان کو گریڈڈ جابز، ان کو گریڈڈ آفیسر پاکستان کے سرکاری جو آفیشیل گریڈز ہیں اس کے اندر آپ ان کو دیں جابز، ان کی ٹریننگ کورسز کریں، انڈیپینڈنٹ مساجد ختم کریں، ان کو متصل کریں مدارس کے ساتھ، ان کے اوپر مینجمنٹ کا سٹرکچر کھڑا کریں، ان کو نیشنل گائیڈ لائنز دیں. اس کے بعد فرق آئے سمجھ میں آنے والی بات ہے، نہ آئے تو آدمی پوچھ سکتا ہے کیوں نہیں آیا. لیکن ہمارا مولوی ہماری بینک کی پالیسی ہمیں بنا کے نہیں دیتا جس میں سود ہے، وہ ہماری میڈیکل کی پالیسی نہیں بنا کے دیتا. میں کتنے ہی پاکستان کے ایسے میڈیکل ادارے ہیں جہاں کہتا ہوں کہ میں ایموشنل انٹیلیجنس کا ٹرینر ہوں کہ بھائی میں آپ کو ٹریننگ دے دیتا ہوں کم پیسوں میں، مفت میں لے لیں، کہ آپ کے پاس اچھی اسکل آ گئی ہے کہ آپ تشخیص کر سکتے ہیں، ڈائگنوسٹکس اچھے ہو سکتے ہیں، آپ دوائی اچھی دے سکتے ہیں، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اچھے انسان بھی بن گئے ہیں. آپ کو اسے بولنے کا طریقہ نہیں آیا. آپ کو مریض دیکھ کے آپ کو دیکھ کے وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کسی پڑھے لکھے آدمی کے سے بات کرنے جا رہا ہے. آپ یہ جب ساری کی ساری چیزیں جب آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں تو لوگ بہتری کی طرف جاتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر، ہمارا کیمسٹ، ہمارا ٹیچر، ہماری حکومت، ایوری ون از گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. نزلہ کس پہ گر رہا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے یہ. میں بالکل نہیں کہتا ان الزام نہ دیں، لیکن ان پہ الزام یہ نہ دیں کہ یہ سائنس نہیں پڑھا رہے ہیں. وہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے، میرے مینڈیٹ میں ہے. میں اپنا کام کر رہا ہوں کم سے کم. اور اس کا ایک نتیجہ دیکھیں. میں اس سارے سسٹم سے چونکہ بیزار نہیں ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا.
1857 کی جنگ آزادی کے بعد روایات کو محفوظ کر کے بڑے بڑے مدارس بنا کے انہوں نے احسان کیا کہ ہم جس نکاح کی حلال پیداوار ہیں وہ آج ہمارا مدرسہ موجود ہے تو ہے. یہ نہ ہوتے تو جس لیول پہ ان لوگوں نے اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنا تھا، جو انڈیا میں آج ہو رہا ہے نا، ہندو مسلم کی شادی ہو رہی ہے، باپ ہندو ہے ماں مسلمان ہے، یہ انڈیا میں بڑا عام ہو رہا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ شریعت نہ پہنچتی. اب ہمارا یہ کام ہے کہ جو ماڈرن چیلنجز میں ڈیفیشنسی ہمیں پائی جاتی ہے وہ ہم فل کریں. وہ سائنس کی صورت میں ہو سکتی ہے، فلسفی کی صورت میں ہو سکتی ہے، کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کے پاس صدیوں پہ محیط ان کے پاس باڈی آف نالج ہے. اگر اس میں کسی چیز کسی رنگ کی کمی ہے جو ماڈرن چیلنجز ہیں، لیٹس ہیلپ دیم، بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنا دشمن بنا لیں. میرا صرف ڈس ایگریمنٹ اس بیس پہ ہے، ہمارے جو ہمارے جس سے بھی ہے، ہمارے وہ ہیں سارے ہمارے بھائی ہی، لیکن اختلاف کی بیس صرف اس چیز کی ہے. کیسر بھائی، آپ کی پرسنالٹی میں یہ میں نے بھی فیل کیا، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں انہوں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ آپ تنقیدی پہلو پہ زور زیادہ نہیں دیتے، تعمیراتی پہلو پہ زیادہ، تعمیراتی کام پہ زیادہ زور دیتے ہیں. تو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں جی کہ تنقید بھی تو ضروری ہے نا، اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہے تو وہ ہائی لائٹ کون کرے گا. لیکن جو مطلب اس سے پھر کیسر بھائی ایک یہ بھی تاثر ہے، میں نے پہلے بھی یہ آڈینس کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر تو صرف اعتراض ہی ہے نا، روڈ میپ کسی کے پاس ہو نہیں رہا. آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ اعتراض اتنا نہیں کرتے، آپ ایک منج دیتے ہیں، ایک روڈ میپ دیتے ہیں، آپ سلوشن کی بات کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں جی کہ تنقید نہ کریں تو پتہ کیسے چلے گا کہ پرابلمس کہاں سے آ رہی ہیں. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب تنقید نہ کریں تو پھر واقعی پتہ نہیں چلے گا. لیکن تنقید کرنے والے بہت لوگ ہیں اور ان کے کام کا بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے ان کے کام کا، کہ وہ تنقید کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک فکری مزاحمت کم سے کم ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اگر میں بھی ان کی آواز میں آواز شامل کرتا رہوں تو میرا نہیں خیال کہ میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہوں. دیر فور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سلوشن یہ ہے کہ ہمارا جو ریوائولسٹ کا جو ایک خواب ہے کہ ہم پاکستان میں 5 لاکھ سائنٹسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم فلاسفرز پیدا کرنا چاہتے ہیں، پولی میتھس میتھمیٹیشینس پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سلوشن ہے کہ جب قوم میں ایک پازیٹیو کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے ڈیولپمنٹ آتی ہے. تنقید ایک ایگزسٹنگ پرابلم ہے. ایک بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی، وہ پھر میں پوری نہیں کر پایا، ٹائم اور کچھ اس طرح کے ایشوز، جس میں ایک انالوجی کے ذریعے میں اپنے رویوں کو میں ایکسپلین کر رہا تھا کہ کسی کے بچے کا اچھا نتیجہ نہیں آیا، اسکول کا آیا رزلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آیا، تو یہ بنیادی طور پہ ایک بری سچویشن ہے. لیکن جب وہ ابا جان کے پاس جاتا ہے اور ابا جان آگے سے تھپڑ مار دیتے ہیں، کچھ بھی چینج نہیں ہوتا اس سے، سوائے اس کے کہ وہ ایک ایگزسٹنگ بری سچویشن کو اور ایگزیسربیٹ کر دیتے ہیں. یہ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا کہ سڑک پہ اگر کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے تو کوئی آدمی پاس سے گزرتے ہوئے ایسے کوئی دیکھ کے نا اس کی طرف نفرت سے تھوک کے آگے بڑھ جاتا ہے. وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اسے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ گندگی میں اپنی گندگی ایڈ کر چکا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ مین کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ گندگی میں گندگی ایڈ کر رہے ہیں. آئی تھنک دے آر ویری امپورٹنٹ پیپل، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے کہ ہر بندہ اگر وہ کام کرنا شروع کر دے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو تنقید ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے، پھر وہ گندگی بن جاتی ہے. تو ابھی میں ہر اس اسپیکر کو ایڈمائر کرتا ہوں کہ جو تنقید کرتا ہے، کم سے کم لوگوں کو جگاتا تو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو جاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایک ڈائریکشن بھی ملے، وہ ٹیکنالوجی میں اپنا کام کریں، وہ سائنس میں کریں، وہ اپنا کلچر ریکلیم کریں. یہ لبرلزم اور کیا کس طرح کی چیزیں جو حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے ہمارے میڈیا کی طرف سے، وہ اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ڈیولپ کرے، پیسفل بائک آؤٹ موومنٹس کے ذریعے، کہ بھائی ہمیں اپنا رمضان واپس ہمارے علماء کو دو، یہ فلمی ایکٹرز کو دیا ہوا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارے گیم شوز میں جو کچھ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. زو مانی جملے ایسا کہ باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کے لائق نہیں رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سولوشنز ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور جو ریوائولسٹ موومنٹ ہے اس کا جو 3 مین ایمز ہیں وہ تینوں کے تینوں سولوشن اورینٹیڈ ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویئر جو ہمارے اصل سولوشنز ہیں وہ ان چیزوں میں ہیں. کیسر بھائی، آج کل ایک بڑا ایک ٹرینڈ سا چل پڑا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ گائے بگائے اپنی ویڈیوز میں یہ بات شیئر کرتے رہتے ہیں کہ سسٹم میں بہت حد تک خرابیاں ہیں. اب ایک طبقہ ہے کیسر بھائی، وہ اس کی
چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یہ سوچ بن چکی ہے کہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہی خراب ہے. جب تک یہ سسٹم تبدیل نہیں ہوتا تو کوئی بھی خیر کا کام کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کا جو اس پہ منج میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ چلیں جی سسٹم خراب ہے، تو جو باطل جو ہے وہ منہ کھول کے آپ کی آنے والی نسلوں کو الحاد ہے، لبرلزم ہے، کھانے کی طرف آ رہا ہے، تو ہم بجائے ان کا مقابلہ کرنے کے سسٹم پہ سارا ملبہ پھینک کے اور خود ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، اس چیز کی آپ مخالفت کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے کہ سسٹم میں خرابیاں تو ہیں. سسٹم میں خرابیاں ہیں تو اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے نا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب سسٹم کسی گائے بھینس کا نام تو نہیں ہے کہ باہر سے آ کے ہمارے کھونٹے سے باندھ جائے گا. میں سسٹم ہوں، آپ سسٹم ہیں، ہم ہی سسٹم ہیں نا. اور اس کی کئی طرح کے ایویڈنسز ملتے ہیں. ہمیں بر صغیر میں پرابلم تھا، ہم سمجھتے تھے کہ وہاں پہ ہم ایک پیور خالص اسلامی زندگی نہیں گزار سکتے. تو یہ تو نہیں کہا لوگوں نے کہ چلو یار سسٹم ہی خراب ہے تو چلو جب کوئی بعد میں آئے گا تو پاکستان بنا لیں گے. دس اسٹور اپ کہ نہیں ہمیں بنانا ہے، بنا لیا. اس کے بعد جب ہم سسٹم کی خرابی پہ لگے رہے کہ سسٹم خراب ہے، توڑ دیا پاکستان. مڈ 70s سے پہلے انڈیا نے نیوکلیر پاور اپنی ڈکلیئر کر دی کہ ہم ہیں. ادھر پاکستان ٹوٹا ہوا، ادھر آرچ اینمی جنہوں نے نیوکلیر کیپیبلٹی بھی اپنی. میں سمجھتا ہوں پاکستان انڈیا کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن ایک پرابلم تو تھا، پاکستان اپنے آپ کو تھریٹن تو فیل کر رہا تھا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ یار سسٹم ہی سارا خراب ہے. ان کا نہیں، ہم بھی بناتے ہیں. ٹوک 10-20 سال لگے، 10 سال سے خیر زیادہ، تقریباً کو 20 سال سے کچھ اوپر لگا عرصہ، بن گیا، بنا لیا نا. دہشت گردی ہوتی رہی، پاکستان کی کرکٹ ختم ہو گئی. 2011 آن ورڈز ہماری ٹیم میں کھلاڑی ایسے آ رہے تھے کہ جو پاکستان میں بھی جن کی نیشنل لیول پہ ریکوگنیشن نہیں تھی. اسٹیڈیم ہمارے خالی پڑے ہوئے ہیں، میچ ہمارے کہاں دبئی ہو رہے ہیں، کوئی کہاں ہو رہے ہیں، کوئی کہاں ہو رہے ہیں. یہ حالت ہوئی پڑی ہوئی تھی. کسی نے نہیں کہا کہ یار سسٹم ہی خراب ہے، چلے جب ٹھیک ہوگا تو کرکٹ کریں گے. نہیں، چیلنج خود کو دیا کہ پی ایس ایل ہماری باہر ہو رہی ہے. جب وہ سٹارٹ ہوئی، اسے پاکستان لے کے آنا ہے، آ گئی نا. کرکٹ پاکستان میں دوبارہ لے کے آنی، آ گئی نا. آپ کو کئی ایگزامپلز مل جائیں گی کہ جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے چینج کرنا ہے تو چینج آ جاتا ہے. یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ سسٹم خراب ہے تو چلو اس کو ایسے ہی چلنے دو. آپ اپنے حصے کا کام کر دیں، دیٹس گڈ انف. آپ سے اللہ تعالیٰ سسٹم کے بارے میں نہیں پوچھے گا. آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ نے اپنا وقت کیسے استعمال کیا ہے. اف یو ڈن یور جاب دیٹس گڈ انف. باقی سسٹم کو یہ بالکل غلط فہمی میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہوگا تو. اور پھر آخری بات، یہ بڑی کریٹیکل بات ہے، اگر سمجھ میں آ جائے، اگر میں سمجھانے کے میں قابل ہو جاؤں تو، کہ اگر سسٹم ٹھیک ہو جائے اور اس کے بعد سارا کچھ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. آپ کی ضرورت کس کو ہے پھر؟ وائی آر یو نیڈڈ دین؟ سسٹم تو کسی نے آگے ٹھیک کر دیا، آپ کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے پھر تو بڑی عجیب بات ہے نا. وہ تو اس بزنس مین والے حساب ہے نا جس نے شروع میں کہا ایک آدمی سے کہ یار میں تھوڑی سی مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو اپنے کو 2-4 لوگوں کو میرا پروڈکٹ سامنے رکھو. تو اس نے کہا کہ نہیں تم ایسا کرو نا، یہ پروڈکٹ پہلے 100 لوگوں کو بیچو، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو میں بھی 2-4 لوگ لے آؤں گا. اس نے کہا کہ بیوقوف آدمی، جب میرے 100 کسٹمر بنے ہوئے ہوں گے تو پھر مجھے تمہارے 4 کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آج ضرورت ہے، پھر 400 ویسے کھڑے ہوئے ہوں گے. And that's the truth of it. سسٹم کسی نے ٹھیک کر دیا، then why are you needed, my dear sir? ابھی ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں نہیں ٹھیک کرنا ہے. کیسر بھائی، ایک چیز بڑی ہماری نوجوان نسل میں پائی جا رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے، وہ ہے انزائٹی اینڈ ڈپریشن. اچھا، اس ڈپریشن کے جب حالات واقعات آپ مادی طور پہ دیکھیں تو بظاہری جو حالات ہیں اس پہ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ فاقہ انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتا ہے. چلیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ حکمرانوں کی غلط پالیسیاں ہیں. من حیث القوم ہم نے بھی اس آپ والی بات کے اس ملک میں اپنا حصہ اس طرح نہیں ڈالا جس طرح ڈالنا چاہیے. لیکن کیا کیسر بھائی پاکستان میں کوئی بندہ بھی ایک آپ کے تجربے میں یا زندگی میں ایسا نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ اس ملت کی خدمت کر رہا ہو، یا جس کو آپ کہیں کہ قابل بندہ؟ کیونکہ اب یہ آج کل ایک بڑی بات وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان میں سارے کے سارے گدھے ہی ہیں، کوئی بڑے لیول کا دماغ ہے ہی نہیں. یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ بڑے لیول کا دماغ نہ ہو. دماغ تو ہمیشہ ہوتے ہیں. دیہات پاکستان میں بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ اصل میں ایک تاثر کریٹ کر دیا گیا ہے ہمارے کچھ سیکولر طبقے کی وجہ سے، اور وہ براہ راست اسلام پہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نے اگر ریلیجن پریکٹس کرنا ہے تو تم فارورڈ تھنکنگ نہیں ہو سکتے، تم سائنس نہیں تمہارا اس سے تعلق ہو سکتا، اینڈ سو فورتھ. یہ باتیں کئی دفعہ غلط ثابت ہو چکی ہیں.
کئی دفعہ مبشر رحمانی صاحب بہت اچھی اگزامپل ہیں. دنیا کے صفحے اول کے ریسرچ پیپرز میں ان کا شمار ہوتا جو ان کے ریسرچ پیپرز ہیں. دنیا کے صفحے اول کے جو جریدے ہیں جہاں پہ سائنٹیفک ریسرچ پبلش ہوتی ہے, وہاں پہ نہ صرف ان کی ریسرچ پبلش ہوتی ہے بلکہ وہ ایڈیٹر ہیں, وہ چوز کرتے ہیں کہ کس کی ریسرچ اس لائق ہے کہ وہ پبلش کی جائے یا نہیں. گولڈ میڈلسٹ ہیں, ملٹیپل ایوارڈ ونرز ہیں, کمپیوٹر سائنس کی دنیا کے ہیوج نیم ان دیر. ٹوپی پہنی ہوتی ہے, سفید کرتا, مونچھیں صاف, داڑھی رکھی. ہی ہیز ایبسلیوٹلی نو انفیریورٹی کمپلیکس کہ میرا اٹائر ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کے کوئی کہے کہ یہ ریگریسو آدمی ہے. اس طرح کی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, کئی آدمی آپ کو اور مل جائیں گے. ہماری بہنیں, ہمارے بھائی ایسے ہیں. ابھی میں آپ کو اپنے قریب کی اگزامپل دیتا ہوں. میرے مینیجر ہیں, ان کی وائف حجاب کرتی ہیں اور وہ جانوروں کے لیے وہ ویکسین بنا رہی ہیں. ابھی پی ایچ ڈی کا ان کا وہ سسٹم چل رہا ہے کہ ان سے پہلے صرف آسٹریلین سائنسدانوں نے بنائی ہے, لیکن وہ اتنی مہنگی ہے کہ شاید تھرڈ ورلڈ کنٹریز اسے افورڈ نہ کر سکیں. یہ اپنے کام کے بڑے قریب ہیں. یہ گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے, گراؤنڈ بریکنگ ویکسین ہے جو ایشیا اور افریقہ میں ملینز کے حساب سے جو جانور ہیں اور جو نیچرل اکانومی سے لوگ منسلک ہیں ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے. بڑی پریکٹسنگ مسلم ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ایک دجل پہ بیس ایک بیانیہ کہ آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے تو وٹ ایور ماڈرنٹی مینز اور اٹائر وہ سارا آپ کا ویسا ہونا چاہیے. میں دا ویسٹ کے لباس کے خلاف ہوں ایز لانگ ایز وہ شریعت کے سارے تقاضے پورے کر رہا ہے, مرد عورت کی, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ کا یہ پکا لباس ہونا چاہیے. شریعت آپ کو ایک جنرل پرنسپلز دیتی ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم مریان نہ ہو, ایسا ہو کہ آپ کا جسم کور ہو. آپ کچھ بھی پہنے سو لانگ ایز وہ شریعت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو پرفیکٹلی فائن ود دیٹ. لیکن یہ تاثر دے دینا کہ نہیں آپ جب تک ویسٹسٹ نہیں ہوں گے ہر طریقے سے تب تک آپ کو ہم ترقی پسند نہیں مانیں گے. اور کہہ کون رہا ہے؟ جن کی سائنٹیفک کنٹریبیوشنز آلموسٹ زیرو ہیں پاکستان میں. مولوی تو آپ کا مجرم ہے نا, 40 سال سے ٹیکس پیئر کے سے جو تنخواہ لے رہے ہیں, آج تک کیا ڈیولپمنٹ ہے ان کی, کیا کنٹریبیوشن ہے سائنس میں؟ یہ کبھی جو پاکستان کے سیکولر ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے کوئی اسلام میں ترقی, وہ سائنس میں کوئی ان کے ترقی نہیں ہے, کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو ان کی ایک میم میں نے بھی بنائی ہوئی ہے خالی صفحے کی کہ میں آپ کو آپ کی میں دکھا دیتا ہوں کہ آپ کی کیا ہیں, اور وہ خالی صفحہ پڑھ لیں اینڈ میں ختم شد لکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی یہ تانا تشنا یہ آسان کام ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں ایکنالج بھی کرنا پڑے گا کہ ایک زمانے میں جو ہمارا سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے, جو فلسافیکل ہمارے ایٹیچیوڈ ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے. اور ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ایگزیکٹلی اسی چیز کو جو انٹلیکچوئل ریوائول ہے ہماری کہ آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ کہ 1000 سال پہلے ہمارے سائنسدان نے یہ کر دیا تھا, بار ہو ذہنی طور پہ ہم اسی عیاشی کو انجوائے کرتے رہیں گے. نئے لوگ چاہیے بھائی, نئی سائنس کو ڈیولپ کرو, ویسٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرو. وہاں پہ سائنس میں بہت انہوں نے ترقی کی ہے, ان سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. چائنا کے ساتھ کولیبریٹ کرو, جاپان کے ساتھ کولیبریٹ کرو, سیکھو, وہ سکھاتے بھی ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہماری کہ نہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. ہم ان کی فورن پالیسیز انسانیت کی دشمن ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن وہاں کے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہماری ضرورت ہے. یہ دین کا مزاج ہے, حکمت کی بات جہاں سے ملتی ہے آپ کو آپ اسے اٹھائیں. تو یہ بھی ہمارا ایک کام ہے, ہم نے اسے کرنا ہے. اور میرے خیال میں فکری جنگ کی بجائے بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب ہمارا سیکولر ہمیں یہ تانے دے رہا ہو اور آرٹیکلز لکھ رہا ہو تب ہم ٹیکنالوجی بنا رہے ہوں, سائنس کے ساتھ انگیج ہم نے کیا ہوا ہو, ریسرچ پیپرز ہمارے سامنے آ چکے ہوں, تو پھر میرے خیال میں یہ نیریٹو آہستہ آہستہ خود ہی ٹوٹ جائے گا. کیسر بھائی یہ کوشچن ہے, اس کے بعد پھر لاسٹ کوشچن کرتے ہیں انشاءاللہ. کیسر بھائی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس ملک کا جو نوجوان طبقہ ہے آپ کے پاس اس کے لیے کیا روڈ میپ ہے, اگر آپ سے کوئی پوچھے جی کہ آپ ان کو کیا دینا چاہتے ہیں, اور اس کام میں اس دعوت میں جو آپ نے ایک لانچ کی ہوئی ہے جو دعوت چلا رہے ہیں اس میں یوتھ ہے وہ آپ کی بازو کیسے بن سکتی ہے اس خیر کے کام میں؟ دیکھیں, میں اس گفتگو سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی, لیٹ می برنگ دیٹ ان, اس ریکارڈنگ سے پہلے کی نوجوانوں کے حوالے سے کہ میرے ساتھ کوئی کیا کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کے گھر کی ہے. ٹھیک, اپنے گھر کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہوگی. نہیں کر سکتے ہیں, کسی اور کو انیبل کر سکتے ہیں, آپ وہ کریں.
ایک سوال مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے، اور آپ کے سوال میں اس لیے میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ بھی اس کے اندر ایڈریس ہو جائے کہ ہم پاکستان کے اس وقت حالات ایسے ہیں، ہمیں باہر جانا چاہیے، ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے. میں کہتا ہوں ایبسولوٹلی جانا چاہیے. یہ برین ڈرین کا ایک جو ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ نوشن ڈیولپ ہوا ہے، اٹس ربش. کوئی برین ڈرین نہیں ہے. آپ کے باہر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو. فرق اس وقت پڑے کہ جب پاکستان بالکل ٹیکنالوجی کی پیک پہ کھڑا ہوا ہے اور ہمیں یہاں پہ بہترین دماغوں کی ضرورت ہے اور ہم باہر لے جائیں، پھر تو واقعی ہوگا. لیکن بہترین دماغ یہاں پہ گل رہا ہے، سڑ رہا ہے، یہ بہتر ہے کہ کسی اور جگہ پہ جائے، ایکسپوجر ملے، اس سے آپ کا پرسپیکٹیو ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کی سوچوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، آپ دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا کا نظام کس طرح سے چلتا ہے. گلوبل پروسیسز میں آپ کا حصہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی رائے میٹر کرتی ہے. اور پھر جب آپ باہر جا کے آپ پڑھیں، آپ کام کریں، تو پاکستان کی اکانومی میں آپ کا حصہ یہ ہوگا کہ کم سے کم آپ کی انکم جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ اوورسیز کرنسیز میں آ رہی ہے، جو آج پاکستان کی بڑی ضرورت ہے. کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ طریقہ میں نے بتایا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ اگر آپ پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، بالکل جائیے. آپ سارا کچھ کرنے کے بعد پاکستان واپس آ جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. نہیں آتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہم شیئر لوگ ہیں، ایک کے بدلے چار پیچھے کھڑے ہوں گے. نو پرابلم. یعنی جو ہماری جو پاپولیشن جس ویسے اب وہ ہمارے بھی فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ کافی ڈراپ ہو رہا ہے، لیکن اوور آل پھر بھی جو ہے اٹس گڈ انف. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ ایک تو چیز کی جانی چاہیے. دوسرے، ہمارے کوز کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ریوائولسٹ کی ممبرشپ دوبارہ کھولنے لگے ہیں. پہلے ہم نے کھولی تھی تو کچھ گھنٹوں میں ہی ہماری توقع سے زیادہ اتنا وہ فلڈ آ گیا تھا کہ ہمیں بند کرنا پڑا، کہ ہمارے پاس ہم اس کو مینیج نہیں کر سکتے تھے. اب الحمدللہ بیک گراؤنڈ میں ہم نے بہت کام کیا ہے. ناؤ وی کین اینڈ وی ول انشاءاللہ. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ممبر بنیں، نان وائلنٹ طریقے سے جو آپ کر سکتے ہیں اپنی وہ سکل بتائیں. وہ لکھنے کی ہے، وہ بولنے کی ہے. ہمیں پاکستان میں 100 سے زیادہ سپیکرز چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی موومنٹ، کوئی تحریک، کوئی فکر، جب وہ کسی ایک انسان کے اراؤنڈ بلٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ فیرونیت بڑے جلدی آ جاتی ہے. ہم یہ غلطیاں کئی دفعہ کر چکے ہیں، اب ہم نہیں کرنا چاہیں گے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو انٹلیکچوئل سفیر ہے یہ سیچوریٹ ہو جائے آئیڈیولوجیکل تھنکرز سے. ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، میں ٹریننگ کراؤں گا، سائنس کی بھی، فلسفی کی بھی، اور پاکستان بھر کے بہترین سائنٹسٹ اور جو فلسفی پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، میں ان سے رابطے میں ہوں. ان کے ساتھ مل کے نئے ٹریننگ کورسز بھی ہم ڈیولپ کریں گے. اسپیکنگ کے ڈبیٹس کیسے کی جاتی ہیں. وی نیڈ پیپل کہ آپ انسپریشن بنتے ہیں. آپ کے اراؤنڈ جب ایک کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے، آپ ان کو انسپائر کرتے ہیں، وہ پھر اپنا اپنا کراؤڈ بناتے ہیں، وہ ان کو انسپائر کرتے ہیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از ایبسلیوٹلی سینٹرل ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو. میں کوشش کر رہا ہوں اس وقت کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں سے ہم کچھ کولیبریشن اس طرح سے کریں کہ کم سے کم جو پبلشڈ مٹیریلز ہیں وہ ہمیں مل جائیں، اور ہم ان کو یہ انالائز کر کے ہم فردر ریسرچ اس میں کر سکیں. بہت سی چیزیں پاکستان میں کلاسیکل نالج ایسا ہے، اس کو اکٹھا کر کے ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے. اس کے کئی دنیا میں فیلڈز موجود ہیں. ابھی وہ چونکہ بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ ویڈیو پہ وہ نہیں کہی جا سکتی بیکاز آف دا ٹائپ آف ریسرچ اٹ نیڈس. ویسے بھی آر این ڈی جب ہو رہی تو آپ کھل کے اس بات ویسے بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں ان پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہمارا پیراڈائم شفٹ ہو جائے کہ ہم فکر کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف، سائنس کی طرف چلے جائیں، کیپنگ آور ریلیجس آئیڈینٹی انٹیکٹ، کہ ہمارا فخر جو ہے وہ ہمارا دین ہی رہے. یہ آپ کر سکتے ہیں. جتنے لوگ اس کو جوائن کر سکتے ہیں وہ کریں. میرا ٹارگٹ ہے 1 کروڑ لوگوں کا، بیکاز آئی نو کہ when 10 million people stand up for their rights, things change. پھر آپ اپنا ڈرامہ بھی اس میں سے حرام کاری، فحاشی ختم کر سکتے ہیں. آپ اپنی پارلیمنٹ میں وہ لوگ بھیج سکتے ہیں کہ جو اسلامی قوانین بنائیں. آپ کے ججز بھی آپ کی بات سنیں گے، پھر سب آپ کی بات سنتے ہیں، بیکاز لوگوں کے آگے کوئی بندہ نہیں ٹھہرتا. میری یہ، اور پیسفل، کوئی گملہ نہیں توڑنا، کوئی شیشہ نہیں توڑنا، پڑھے لکھے طریقے سے، اچھے طریقے سے سسٹم کے اندر رہ کے چینج کرنا. اس طرح سے آپ تعاون کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اینڈ دیٹ از واٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو. کیسر بھائی، یہ ساری ڈسکشن سے نا ایک رزلٹ تو سامنے نکلتا ہے. ایک تو چلیں اس طبقے کا تو آپ نے بڑا معتدل انداز سے جواب دیا، جو رد کیا کہ سارے کا سارا ملبہ اگر پاکستان میں مکھی بھی مرے تو وہ کہتے ہیں جی یہ مولویوں کی وجہ سے.
لیکن اس ڈسکشن سے کیسر بھائی ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا کہ وہ ہمارا جو تعلیمی مین سٹریم جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بڑی خرابیاں کھل کے سامنے آئی. تو اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے ہمارا تعلیمی نظام آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جب بھی تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جس چیز کو اگنور کرتے ہیں وہ ٹیچرز کی اپنی ٹریننگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کورسز وغیرہ کر لیے ہیں، دیٹس گڈ انف. اٹس نیور گڈ انف، اٹ نیور از. ٹیچرز کو میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پانی کے پائپ ہوتے ہیں، کہ پانی کے پائپ کے اندر اگر زنگ لگ جائے تو اسے جو پانی گزر کے آتا ہے وہ بھی زنگ آلود ہوتا ہے. جب ٹیچر ہمارا کرنٹ نہیں رہے گا، فریش نہیں رہے گا، اس کا نالج اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگا، وہ ماڈرن ٹیکنیکس نہیں سیکھے گا، سائیکالوجی نہیں سیکھے گا بچوں کی، اس کا طریقہ وہی ہے جو جس طریقے سے اس نے پڑھا تھا، جس میں مار پٹائی ہے، جس میں ہم لکھ دیتے ہیں مار نہیں پیار، لیکن ڈیپ ڈاؤن وی نو کہ وہ بچے کی وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ویلیوز اور جو ٹیلنٹ اپنے رب کے پاس سے لے کے آیا ہے ہم اس کو نکھاریں. انالوجی کے طور پہ میں اس کو، میری اپنی ایک سینگ بھی ہے کہ جو ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ اٹس آلموسٹ لائک اے گارڈن، کہ جیسے باغ میں رات کی تاریکی میں بھی پھول ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. سورج کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس اندھیرے کو ہٹا کے باغ کی خوبصورتی کو سامنے لے کے آتا ہے. ٹیچر کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جہالت کے اندھیرے کو ختم کر کے جو ریئل بیوٹی اور پوٹینشیل ہے وہ اس کے سامنے لے کے آئے. اپنی کاپی نہ بنائے کسی کو، بلکہ جو اس کے اندر ہے اس کو لے کے آئے. ٹیچرس ٹریننگ کی ہمیں ضرورت ہے. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، آئی کیٹیگوریکلی ڈس ایگری ود اٹ. یہ آخری سوال ہے، آخری سوال کا جواب لمبا نہیں دیتے، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. میں ایک تھیوری پہ کام کر رہا ہوں جس کا نام ہے فیلئر از ڈفلیکشن. وہ میں اسے پبلش بھی انشاءاللہ کروں گا جلد ہی. کہ جو بچے کا فیلئر ہوتا ہے وہ فیلئر نہیں ہوتا، وہ بچے کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ڈفلیکشن ہے. وہ اس کو جیسے ٹھوکر ہوتی ہے، جو نہری نظام کو سمجھتے ہیں ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، کہ وہ پانی کو ڈفلیکٹ کرتا ہے اس طرف. تو اگر آپ کا بچہ مسلسل میتھس میں اچھے رزلٹ نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ نومیریکل مائنڈ نہیں رکھتا ہے، تو اس کا رزلٹ ڈفلیکٹ کر رہا ہے اسے اس سمت میں جس سمت میں وہ جا سکتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو فیل کرتے ہیں تو فیل ان مضامین پہ کی وجہ سے کرتے ہیں جس میں وہ کمزور ہیں، وچ از ٹو سے کہ زندگی میں انہوں نے ان فیلڈز میں نہیں جانا. سو اینڈ میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جس فیلڈ میں جا سکتا ہے اس فیلڈ میں ہم اسے جانے سے روک رہے ہوتے ہیں اس فیلڈ کی وجہ سے جس میں اس نے جانا ہی نہیں ہے. دیٹس اے فنڈامنٹل فلو ان آور سسٹم. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو پروفائلنگ ہے وہ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ابھی ہم ایک پاکستان میں ایک نئی چیز بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تجربات اس پہ ہم نے بھی انیشل ڈسکشنز کی ہیں، کہ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے، پریڈکٹیو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے بچے کی پروفائلنگ اس طرح سے کی جائے کہ جب بچہ آپ کا اسکول چھوڑے تو اس کی پروفائل میں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اے آئی کی مدد سے اس کی ساری ہسٹری کو دیکھ کے کہ وہ پریڈکٹ کر سکے کہ آپ کا بچہ فلاں فلاں فیلڈ میں ایکسیل کر سکتا ہے، فلاں فلاں فیلڈ اس کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. بجائے اس کے وہ یونیورسٹی میں جا کے اس لیے لو میں یا مینجمنٹ میں داخلہ لے لے کے اس کے دوست نے لیا اور اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اس کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے سسٹم میں آنے والی ہیں، ہم ان پہ محنت کر رہے ہیں. ریوائولس کے پلیٹ فارم سے بھی ریسنٹلی بھی میری کئی میٹنگ ہوئی ہیں یہ پریڈکٹیو ٹیکنالوجی والے پہ، کہ کم سے کم بچے کو، پیرنٹس کو تو پتہ ہو کہ بچہ کس فیلڈ میں جا سکتا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر انجینئر والی جو 2-3 فیلڈس ہیں اس کے بیونڈ کیا ہے وہ ساری کی ساری ہم پریڈکشن کی صورت میں ہم دے سکیں. سو ایبسلیوٹلی یو رائٹ، جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا کمپلیٹ اوور آل چاہیے اس کو. بہت شکریہ کیسر بھائی ٹائم دینے کا. اور جاتے جاتے جو کافی دیر سے میرے پیٹ میں درد تھا، ایک سسپینس تھا، وہ ہمیں یہ پتہ چلا جی کہ جیلم اکیڈمی کا بھی آپ کا وزٹ ہوا ہے. اندر کی کہانی تو وہ جلد ہی انشاءاللہ سامنے آ جائے گی، جی لیکن ایکسپیرینس کیسا رہا بس شارٹ سے ٹائم میں یہ بتا دیں. دیکھیں، میں پوڈ کاسٹ میں نے پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ہی لانچ کی ہیں، اور میرا پوڈ کاسٹ کے بارے میں ویو یہ ہے کہ یہ آپ کا ایکو چیمبر نہیں ہونا چاہیے. آپ ہاں میں ہاں ملاتے نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ آئیڈیاز کو چیلنج کریں. اور انجینئر صاحب سے بہت سی باتوں پہ میرا اتفاق ہے، لیکن اگر آپ نے اس اتفاق کو ہی آپ نے رپیٹ کرنا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹائم کا کنسٹرکٹیو یوز یہ ہے کہ جن چیزوں پہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے آپ ان پہ ڈسکس کریں. تو یہ بہت چیلنجنگ ایک ہماری ایک سٹنگ تھی، بڑی ہارڈ ہٹنگ قسم کی.
ابھی وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کا یہ پروگرام پہلے لائیو پبلش ہوگا یا پوڈ کاسٹ پہلے ہوگی، بٹ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر صاحب کا اپنا فیڈ بیک جو تھا بڑا وہ بڑے یعنی بھلے آدمی، اچھے آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہیں. ہیز ورڈز ور کہ یہ بہت یونیک تھا، ایسی پوڈ کاسٹ ہماری پہلے نہیں ہوئی ہے کہ زبردست. ہم اس میں نئی باتیں کی ہیں، نئے آئیڈیاز کو چیلنج کیا ہے. تو آئی تھنک آف ڈن مائی جاب. باقی اب جو آڈینس ہیں وہ فیڈ بیک دیکھیں گے اور اس کی روشنی میں میں خود کو مزید بہتر کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ کیسر بھائی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہماری ڈسکشن رہی اسے خیر کا ذریعہ بنائے، اور اس ملک، ملت اور دین کے لیے جو ہے آپ کے وجود سے بھی خیر نکلی ہے. بہت دعا شکریہ جی. دعا میں کیسر بھائی پانی کا گھونٹ پی لوں میں ایک. جی اور میں تھک بھی گیا ہوں اس بازو پہ، لیکن آپ نے فریم سیٹ کیا ہوا ہے تو یہ حصہ نکالیں گے بیچ میں سے، جی جی یا یہ ونڈ میں جو ہوتے ہیں بلوپر اس میں لگائیں گے.